ہوتی ہے ٹھہرا رہے۔ سوال، صرف مسجد میں ٹھہرا رہنا کیوں عبادت ہے؟ جواب، جبکہ انسان اپنا سیر تماشا چلنا پھرنا کام کاج چھوڑ کر مسجد میں ٹھہرا رہے اور اس ٹھہرے رہنے خدا کی رضامندی مقصود ہو تو اس کا عبادت ہونا ظاہر ہے۔ سوال، عورت کہاں اعتکاف کریں؟ جواب، اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہو اعتکاف کی نیت کر کے اسی جگہ پر ہر وقت رہا کریں۔ پاخانہ پیشاب کے علاوہ اور کسی کام کے لیے اس جگہ سے اٹھ کر مکان کے صحن یا کسی دوسرے حصے میں نہ جائیں اور گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ایسی جگہ بنا لیں اور پھر اسی جگہ کا اعتکاف کریں۔ سوال، اعتکاف کی کچھ فائدے بیان کریں۔ جواب، اعتکاف میں یہ فائدے ہیں: اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ 2، دنیا کی جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ 3، اعتکاف کی حالت میں اسی ہر وقت نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، کیونکہ اعتکاف سے اصل مقصود یہی کہ معتکف ہر جی معتکف بولیں گے اس کو۔ معتکف 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 ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق اشتیاق کا مطلب ہوتا ہے خواہش، جذبہ اور شوق۔ بیٹھا رہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ اس طرح ہر وقت عبادت تسبیح تقدیس میں رہتا ہے۔ 5، مسجد چونکہ خدا کا گھر ہے اس لیے اعتکاف میں معتکف خدا تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر میں مہمان ہوتا ہے۔ سوال، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت موقدہ، مستحب۔ سوال، اعتکاف واجب کون سا ہے؟ جواب، نظر کا اعتکاف واجب ہے۔ مثلا کسی نے منت مان لی کہ میں خدا کے واسطے 3 روز کا اعتکاف کروں گا، یا اس طرح کہا کہ اگر میں فلاں کام ہو گیا تو خدا کے واسطے 2 روز کا اعتکاف کروں گا۔ سوال، سنت موقدہ کون سا اعتکاف ہے؟ جواب، رمضان شریف کے عشر آخری میں یعنی آخری 10 روز کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اس کی ابتدا 20 تاریخ کی شام یعنی غروب آفتاب کے وقت پیچ پلٹانا ہوتی غروب ہے اور آفتاب کے وقت سے ہوتی ہے۔ جی ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بعض لوگوں کے لیے کر لینے سے سب کے ذمہ سے ادا ہو جاتا ہے۔ سوال، مستحب کون سا اعتکاف ہے؟ جواب، واجب اور سنت موقدہ کے علاوہ سب اعتکاف مستحب ہے اور سال کے تمام دنوں میں اعتکاف جائز ہے۔ سوال، اعتکاف درست ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ جواب، مسلمان ہونا، حدث اکبر اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، عاقل ہونا، نیت کرنا، مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا۔ یہ عبادت تو ہر وقت کی ہر قسم کے اعتکاف کے لیے شرط ہے، اور اعتکاف واجب کے لیے شرط، روزہ بھی شرط ہے۔ یعنی اگر اعتکاف کر رہا ہے، اعتکاف واجب جو ہوتا ہے رمضان میں، تو اس میں روزہ رکھنا بھی شرط ہے، ضروری ہے۔ جو واجب اعتکاف ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ چلیے آگے۔ سوال، اعتکاف میں کیا کیا باتیں مستحب ہیں؟ نیک اور اچھی باتیں کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھتے رہنا، علوم دینیہ پڑھانا، واعظ نصیحت کرنا، جامعہ مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اوقات اعتکاف کا بیان۔ سوال، کم سے کم کتنے وقت کا اعتکاف ہوتا ہے؟ جواب، اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے اس کا وقت کم از کم 1 دن ہے، کم از کم 1 دن۔ یہ 1 دن ہے، پس 1 دن سے کم مثلا 2-4 گھنٹے یا 1 رات یا رات کے اعتکاف کی منت ماننا صحیح نہیں ہے۔ جو اعتکاف کی سنت موقدہ ہے اس کا وقت یعنی 1 دن کم از کم اعتکاف ہونا چاہیے۔ اب آدمی 2-4 گھنٹے یا 1 رات کے اعتکاف کی منت مانتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن جو سنت موقدہ ہے، چلیے اس کے بارے میں آگے بیان کرتے جو اعتکاف کی سنت موقدہ اس کا وقت رمضان شریف کا عشر آخرہ ہے، اور اعتکاف نفل کے لیے وقت کی کوئی
مقدار مقرر نہیں، یعنی نفلی اعتکاف 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں تو روزانہ بہت سے اعتکافوں کا ثواب مل جائیں۔ اعتکاف میں جو باتیں جائز ہیں ان کا بیان۔ سوال: معتکف کو مسجد سے نکلنا کن عذروں سے جائز ہے؟ جواب: پاخانہ پیشاب کے لیے نکلنا، غسل فرض کے لیے نکلنا، جمعے کی نماز کے لیے زوال کے وقت یا اتنی دیر پہلے نکلنا کہ جامع مسجد پہنچ کر خطبہ پہلے 4 سنتیں پڑھ سکے، اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ پر خارج مسجد جانا۔ سوال: پاخانہ پیشاب کے لیے کتنی دور جانا جائز ہے؟ اپنے مکان تک جانا، خواہ وہ کتنی ہی دور ہو جائیں۔ ہاں، اگر اس کے 2 مکان ہیں، ایک اعتکاف کی جگہ سے قریب ہے، دوسرا دور ہے، تو قریب والے میں قضاء حاجت کرنا ضروری ہے۔ سوال: نماز قضاء کے لیے معتکف کو مسجد سے نکلنا نماز جائز ہے جنازہ نہیں؟ کے لیے، نماز جنازہ کے لیے نماز جنازہ کے لیے معتکف کو مسجد سے نکلنا جائز ہے نہیں؟ جواب: اگر اس نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جنازہ مکمل کرو، اچھے سے کرنا کر لی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو جائز ہے، اور نیت نہیں کی تو جائز نہیں۔ سوال: کیا کیا باتیں اعتکاف میں جائز ہے؟ جواب: مسجد میں کھانا پینا، سونا، کوئی حاجت کی خیز کر چیز کر خریدنا شرط یہ ہے کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، اور نکاح کرنا جائز ہے۔ وہ جو لنچ رکھے نا، لنچ نہیں رکھے کیا کرنا ہے، 11 بجے شارٹ جی ہم۔ آگے پڑھیے۔ مکروہات و مفسدات اعتکاف کا بیان۔ مفسدات کا مطلب ایسی چیزیں جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس کو مفسدات کہتے ہیں۔ مکروہات کا مطلب جس سے ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن بہرحال منع کیا گیا ہے، ناپسندیدہ ہے۔ سوال: اعتکاف میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ بالکل خاموش اختیاری کرنا، اسے عبادت سمجھنا، سامان مسجد میں لا کر بیچنا یا خریدنا، لڑائی جھگڑا یا بیہودہ باتیں کرنا۔ سوال: کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے؟ بلا عذر، قصدن یا سہون، مسجد سے باہر نکلنا، حالت اعتکاف میں صحبت کرنا، کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹہرنا، جیسے پاخانہ کے لیے گیا اور پیخانے سے فارغ ہو کر بھی گھر میں کچھ دیر ٹہرا رہا، بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے نکلنا، ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ سوال: اعتکاف فاسد ہو جائیں تو اس کی قضا واجب ہے یا نہیں؟ جواب: اعتکاف واجب کی قضا واجب ہے، سنت اور نفل کی قضا واجب نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد آگے بیان ہے نظر کا، یعنی نظر یعنی منت کے روزے کا۔ منت ماننا کیسا ہے، پڑھیے۔ اس کے آگے آپ پڑھیے اسد طلحہ بھائی۔ جی مولانا میں پڑھ رہا ہوں۔ نظر یعنی منت ماننے کا بیان ہے۔ ہاں ہے یار، ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر یعنی منت ماننے کا بیان۔ سوال: منت ماننا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے اور منت مان کر اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ سوال: کیا ہر منت کا پورا کرنا واجب ہے؟ جواب: جو منت خلاف شرع بات کی نہ ہو اور اس کی شرطیں پائی جائیں اس کا پورا کرنا واجب ہے، اور جو منت کے خلاف شرع کا کام کی ہو اس کا پورا کرنا ناجائز ہے۔ سوال: منت صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہے؟ جواب: نمبر 1، منت کسی عبادت کی ہو، مثلا میرا فلاں کام ہو گیا تو خدا کے واسطے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا روزہ رکھوں گا، یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا 1000 روپیہ صدقہ کروں گا۔ نمبر 2، اور جس چیز کی منت مانی ہے اور اس کی قدرت سے باہر نہ ہو، اور ورنہ منت صحیح نہ ہوگی۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں شخص کی دکان کا مال خیرات کر دوں گا، یہ منت صحیح نہیں، کیونکہ کسی غیر کی دکان کا مال اس کی ملکیت نہیں ہے اور اس کی قدرت سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شرطیں ہیں
جو بڑی کتابوں میں تم پڑھو گے۔ سوال، کسی پہ اللہ دکھ رہا نہیں صحیح مولانا، کیا جی ہے میری بتائیے، کتاب میں صحیح نہیں ہے، تھوڑا مٹ گیا ہے پورا۔ اسکرین نظر آ رہی ہے اسکرین؟ نہیں، میں لیپ ٹاپ میں تو اسکرین میں کلیئر نظر نہیں آتا مجھے، میری تعلیم اسلام کتاب ہے میرے پاس۔ اچھا، جی تھوڑا یہی بتا دیجیے، نظر اس میں مٹ گیا ہے اس میں۔ اوپر سے پڑھیے، تھوڑا سا اوپر سے پڑھیے۔ جی، سوال، ہاں، سوال، کسی پیر یا ولی کی منت ماننی کیسی ہے؟ جواب، خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی منت ماننی حرام ہے، کیونکہ منت بھی ایک طرح کی عبادت ہے، اور عبادت کا خدا تعالیٰ کے سوا کوئی مستحق نہیں۔ اسلامی صحیح فرائض جناب۔ میں سے زکوٰۃ کا بیان۔ سوال، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جواب، مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو خدا کے حکم کے موافق فقیروں، محتاجوں اور وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے۔ یوں سمجھو کہ نماز روزہ بندنی نماز روزہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ سوال، زکوٰۃ فرض ہے یا واجب؟ جواب، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس کی فضیلت ثابت ہے۔ جو شخص نماز فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ سوال، زکوٰۃ فرض ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ جواب، نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 آزاد، نمبر 2 عاقل، نمبر 4 بالغ ہونا، نمبر 5 مالک نصاب ہونا، نمبر 6 نصاب کا اپنی اصلی حاجتوں سے زیادہ اور قرض سے بچا ہوا ہونا، نمبر 7 اور مالک ہونے کے بعد نصاب پر 1 سال گزر جانا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں ہیں۔ پس کافر اور غلام اور مجنون اور نابالغ کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو یا مال تو نصاب کے برابر ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، یا مال سال بھر تک باقی نہیں رہا، تو ان حالتوں میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مال زکوٰۃ اور نصاب کا بیان۔ سوال، کس کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب، چاندی، سونے اور ہر قسم کے مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال، چاندی سونے سے ان کے سکے جیسے اشرفیاں، روپیے مراد ہیں یا کچھ؟ جواب، چاندی سونے کی تمام چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، جیسے اشرفیاں، روپیے، زیور، برتن، گوٹا ٹپا وغیرہ۔ ٹھپا گوٹا وغیرہ، جی، گوٹا کیا زیورات ہے کے مولانا؟ ٹھپے بنتے تھے۔ گوٹا جو ہے نا ایک یہ ہوتا تھا، زیورات کے بنتے تھے، یعنی سونے چاندی کے گول ٹائپ کا ہوتا تھا وہ، اچھا اور لوگ اچھا، استعمال کرتے تھے، اور ٹھپا بھی ہوتا تھا۔ اب 4 کونی کا بھی آ رہا ہے۔ ہاں، سوال، جواہرات پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب، جواہرات اگر تجارت کے لیے ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، اور تجارت کے لیے نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں، چاہیے کتنی ہی مالیت کے ہوں۔ اسی طرح چاہے اگر کتنی ہی کسی شخص مالیت کے کے ہوں، پاس جی چاہے کتنی ہی مالیت کے چاہے کتنی ہی مالیت کے ہوں۔ جی چاہے کتنی ہی مالیت کے ہوں، اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس تانبے وغیرہ کے برتن نصاب سے زیادہ قیمت کے ہوں، یا کوئی مکان یا دکان وغیرہ نصاب سے زیادہ قیمت کی ہوں اور اس کا کرایہ بھی آتا ہو، یا چاندی سونے کے سوا اور کسی قسم کا سامان اور اسباب ہے، لیکن یہ تمام چیزیں تجارت کے لیے نہیں ہیں، تو ان میں سے کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ سوال، سرکاری نوٹ اگر کسی کے پاس بقدر نصاب ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال، اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی اور تھوڑا سا سونا ہے، دونوں میں سے نصاب کسی کا پورا نہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب، اس صورت میں سونے کی قیمت چاندی سے یا چاندی کی قیمت سونے سے لگا کر دیکھو کہ دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر کسی کا نصاب پورا ہو جائے تو اس کے حساب سے زکوٰۃ دو، اور دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ سوال،
اگر کسی کے پاس صرف یہاں سے 3 عمر بھائی 4 آپ پڑھیے، عمر بھائی. جی جی سوال، اگر کسی کے پاس صرف 3-4 تولہ سونا ہے اور اس کی قیمت چاندی کے نصاب نصاب کے برابر یا زیادہ ہے، برابر یا زیادہ ہے، لیکن چاندی کے اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، نہ روپیہ نہ جی، نہ روپیہ نہ زیور نہ زیور وغیرہ، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اس جی. صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ سوال، مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ جواب، جو مال کے بیچنے اور نفع کمانے کے لیے ہو، وہ مال تجارت ہے، خواہ کسی قسم کا مال ہو، کسی قسم کا مال ہو، جیسے غلہ، کپڑا، جیسے غلہ، کپڑا، جی، خند، جوتیاں، جوتیاں، وسعت خانہ کا اسباب یہ لفظ جو وغیرہ۔ ہے نا قند، اس کو قند پڑھیے، قند نہیں، قند پڑھیے اس کو. کند، جوتیاں، قند پڑھیے، قند. قند، جی. جوتیاں، وسعت خانہ کا اسباب وغیرہ۔ سوال، نصاب کسے کہتے ہیں؟ جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، شریعت نے اس کا خاص مقدار مقرر کر دیا ہے، جب اتنی مقدار کسی کے پاس پوری ہو جائے تب زکوٰۃ قند کا فرض مطلب سمجھتا ہے، ہوتی۔ قند کا مطلب ہوتا ہے وہ شکر کی طرح آتا ہے، میٹھا میٹھا ہوتا ہے، مصری جس کو بولتے ہیں نا اس طرح کا ہوتا ہے، مصری نصاب، قند اس کو کہتے ہیں. جی چلیے. اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ سوال، چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب 54 تولے، دو ماشی دو ماشے بھر وزن کے چاندی ہے۔ ماشے جو ہے نا ایک پیمانہ ہوتا تھا، جی، وزن ناپنے کا ایک پیمانہ ہوتا تھا، پیمائش. جی. تولے سے 11.65 گرام مراد ہے۔ سوال، 54 تولے ماشے چاندی کی زکوٰۃ کتنی ہوئی؟ 54 تولے ماشی کی زکوٰۃ، دو ماشی کی چاندی کی زکوٰۃ کتنی ہوئی؟ جواب، زکوٰۃ میں 40 حصے، 40واں حصہ دینا فرض ہے. آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے 40واں حصہ دیجیے گا. زکوٰۃ میں 40 حصہ دینا فرض ہے۔ بس 54 تولہ دو ماشی کی زکوٰۃ دو ماشے کی زکوٰۃ 1 تولہ 4 ماشا 2 رتی چاندی ہوئی. 1 تولہ 4 ماشا 2 رتی چاندی ہوئی۔ تو سوال، ٹوٹل کتنا ہوا یہ وہ حضرت؟ آج کے اعتبار سے اس کا پیمائش الگ ہے، یہ پرانے زمانے کے اعتبار سے ہے. یہ جو ماشا آج ہے کے نا، اعتبار تو 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو ہاں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو 52.5 تولہ چاندی کا 40واں حصہ کتنا ہوگا یہ بتائیے. اس کو آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا، کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. اچھا، جی چلیے. سوال، سونے کا نصاب کیا ہے؟ جواب،
सोने का निसाब 7 तोले 8.5 माशी सोना है। 8.5 मासे सोना है। 8.5 माशे सोना है। इसकी ज़कात 2 माशे ढाई रत्ती सोना हुई। सवाल, तिजारती माल का निसाब क्या है? जवाब, तिजारती माल के सोने या चांदी से कीमत लगाओ, फिर चांदी या सोने का निसाब कायम करके इसके हिसाब से ज़कात अदा करो। आशिफ भाई यहाँ से आप पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात अदा करने का बयान। सवाल, ज़कात अदा करने का सही तरीका क्या है? जवाब, जिस कदर ज़कात वाजिब हुई है वह किसी मुस्तहक को खास खुदा के वास्ते दिवा दे दो और उसे मालिक बना दो। किसी खिदमत या किसी काम की उजरत में ज़कात नंबर 1 देना जायज़ नहीं। हाँ, अगर माले ज़कात से फ़कीरों के लिए कोई चीज़ खरीद कर उनको तकसीम कर दो तो जायज़ है। सवाल, ज़कात कब अदा करनी चाहिए? जवाब, जब बक़दर निसाब माल पर कमरी हिसाब से साल पूरा हो जाए तो फ़ौरन ज़कात अदा करना चाहिए। देर लगाना अच्छा नहीं। सवाल, साल गुजरने से पहले अगर कोई शख्स ज़कात दे दे तो जायज़ है या नहीं? जवाब, अगर बक़दर निसाब माल का मालिक साल गुजरने से पहले ज़कात अदा कर दे तो जी, ज़कात अदा कर दे तो जायज़ है। ज़कात अदा कर दे तो जायज़ है। सवाल, ज़कात देते वक्त नियत करनी भी ज़रूरी है या नहीं? जवाब, हाँ, ज़कात देते वक्त या कम से कम माल ज़कात निकाल कर अलहदा रखने के वक्त ये नियत करनी ज़रूरी है कि यह माल मैं ज़कात देता हूँ या ज़कात के लिए अलहदा करता हूँ। अगर बगैर ख्याल ज़कात किसी को रुपया दे दिया और देने के बाद उसको ज़कात के हिसाब में लगा लिया तो ज़कात अदा न होगी। जिसको ज़कात दी जाए उसे यह बात बता देना कि ये माल ज़कात है, ज़रूरी है या नहीं? जवाब, यह ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर इनाम के नाम से या किसी गरीब के बच्चों को ईदी के नाम से दे दो जब ज़कात अदा हो जाएगी। अगर साल गुजर चलिए, सवाल अगर बस यहाँ से कल पढ़ेंगे। ये दोनों किताब हमारी इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तालीमुल इस्लाम भी और ये भी। कितने चैप्टर रह गए इधर? इसमें जो है 4 चैप्टर और रह गए हैं इसमें। को ख़त्म करने के बाद इसका रिवीजन हम एक हफ्ते में पूरा रिवीजन करवाएंगे आप लोगों से। जी, चलिए, अद-दर्सुल इश्रून। अब हम आज पढ़ेंगे 20वां सबक। ये भी देखिए, कॉन्वर्सेशन है। लैला या सलमा अफी फस्ल की तालिबातुन मिन अस्सीनी वल याबानी। देखिए इसमें क्या है। इसमें आप जो है, इससे पहले वाला जो सबक था इसमें आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि इससे पहले वाले सबक में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया वो जमा इस्तेमाल किया गया, ठीक है। लेकिन इस सबक में भी जमा इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन खास तौर से इसमें जमा मुअन्नस इस्तेमाल किया जाएगा। क्या? जमा मुअन्नस। जमा मुअन्नस का मतलब ये है कि वो ऐसी जमा होगी जो मुअन्नस होगी, उसको क्या कहते हैं? जमा मुअन्नस, ठीक है, प्लूरल फीमेल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने तालिबुन की जमा क्या पढ़ा था? तुल्लाबुन। तुल्लाबुन।
لیکن ہم آپ سے پوچھے کہ طالباتن کی جمع کیا ہوگی تو طالبات. طالباتن، تو اس میں آپ جو ہے نا زیادہ تر وہی پڑھیں گے. چلیے دیکھیے کانورسیشن لیلا یا سلمہ، اے سلمہ، افی فصلی کی، کیا تمہاری کلاس روم میں یا تمہاری کلاس میں طالبات من الصین والیابانی، طالبات ہیں من الصین چائنا سے، والیابانی اور جاپان سے، کیا تمہاری کلاس میں چین اور جاپان کی طالبات ہیں؟ چین اور جاپان کی طالبات ہیں. یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جو آنسر دیتے ہیں نا آنسر، تو کوشچن کے اعتبار سے دیتے ہیں. کوشچن میں اگر سیکنڈ پرسن کے بارے میں پوچھا گیا ہو تو اس کا آنسر جو آئے گا وہ فرسٹ پرسن کے بارے میں، فرسٹ پرسن سے آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہم اگر حاضر سے سوال کرتے ہیں، واحد حاضر سے، اس کا جواب کس سے دیتے ہیں؟ واحد متکلم سے. انگلش میں یو کا آنسر آئی یا وی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا. تو کہیں پر بھی اگر حاضر سے سوال کیا جائے، فور ایگزامپل یہاں پر ہے فی فصلی کی، یہ جو فی فصلی کی ہے اس کا کیا جواب ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے یہ واحد حاضر ہے تو اس کا آنسر ہم دیں گے واحد متکلم سے. چلیے ترجمہ کیجیے عمیر بھائی. جی عمیر سلمہ، بھائی. سلمہ کیا آپ کی کلاس میں چائنا اور جاپان کے اسٹوڈینٹس ہیں؟ جی آنسر بتائیے. سلمہ نعم، فی فصلنا 5 طالبات من الصین و4 طالبات من اليابان و8 طالبات من انڈونیشیا. ہاں، جی ہماری کلاس میں 5 اسٹوڈینٹس چائنا سے ہے اور 4 اسٹوڈینٹس جاپان سے ہے اور 8 اسٹوڈینٹس انڈونیشیا سے ہیں. جی دیکھیے خمس طالبات، 5 طالبات. آپ کو ہم نے کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو؟ عدد معدود کے بارے میں، عدد معدود کا قاعدہ بتایا تھا نا ہم نے. جی، کیا بتایا تھا؟ ریپیٹ کیجیے ایک مرتبہ. عدد اگر عدد معدود اگر مؤنث ہے تو عدد اس کا اپوزٹ آتا. جی معدود اگر مؤنث ہے تو عدد اپوزٹ آتا ہے، یعنی عدد مذکر آتا ہے. جی، اور عدد معدود مضاف الیہ ہوتا ہے. جی اس کے نیچے 2 زیر ویری آتے گڈ. ہیں معدود کے نیچے. دو مثالوں میں دیکھیے آپ، جی، یہاں جو سینٹینس یوز ہوا اس میں دیکھیے آپ، عدد مذکر ہے یا مؤنث؟ عدد مذکر ہے کیوں مذکر ہے؟ کیونکہ معدود مؤنث ہے. کیونکہ معدود مؤنث ہے. سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، جی ہاں آ رہا ہے. چلیے آگے پڑھیے. لیلا، وفی فصلنا 3 طالبات من الہند و6 طالبات من الفلپین و7 طالبات من ترکی. اور من ترکیہ، ہماری کلاس من ترکیہ پڑھیں گے، اس کو من ترکیہ، جی، اس کو من ترکیہ پڑھیں گے. من ترکیہ. اور ہماری کلاس میں 3 انڈیا کے اسٹوڈینٹس ہیں اور 6 فلپینس کے اسٹوڈینٹس ہیں اور 7 ترکی کے اسٹوڈینٹس ہیں. ویری گڈ. چلیے سلمہ، آگے پڑھیے. کم اختن لکی یا لیلا، تمہارے کتنے بہنیں ہیں اے لیلا؟ لیلا، لی 3 اخوات، میرے 3 بہنیں ہیں. سلمہ، وکم اخن لکی، اور تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ لیلا، لی 5 اخوت، میرے 5 بھائی ہیں. جی سلمہ، لکی 3 اخوات و 5 اخوت، تمہارے 3 بہنیں اور 5 بھائی ہیں. لیلا، نام، وکم اخن و اختن لکی،
हाँ, और तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? सलमा, ली अरबाअतु इख्वतिन व अरबाअ अखवातिन, मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। लैला, ली जमीलतुन इस्मुहा खदीजा, जी मेरी दोस्त का नाम खदीजा है। लहा दो समानियत, जमीलतुन असल में क्लास फेलो को कहते हैं। जी जी क्लासमेट, मेरी क्लासमेट का नाम खदीजा है। लहा समानियत इख्वतिन व समानी अखवातिन, उसके 8 बहनें हैं और 8 भाई हैं। नहीं, 8 भाई चलिए हैं और बहुत 8 अच्छा, बहनें हैं। बहुत अच्छा। चलिए राज मोहम्मद भाई अब आप तर्जमा कीजिए सेम, जी इसी पैराग्राफ का ऊपर से स्टार्टिंग से कीजिए। अदरसुल इशरून 20वां सबक। लैला जी या सलमा, ए सलमा, अफी फसली की तालिबात मिनस्सीनी वल याबानी, तुम्हारे क्लास रूम में अ, चाइना के और याबान के तालिब इल्म हैं, तालिबात हैं, जी तालिबा हैं। तालिबा हैं। सलमा, अब ये है ना, नाम, आ का मतलब सवाल भी करेंगे ना, आ क्या। और क्या, क्या तुम्हारी क्लास में चाइना के और जापान के तालिबा हैं? जी सलमा, नाम, हाँ, हमारी क्लास में 5 लड़कियां चाइना से, 4 लड़कियां जापान से और 8 लड़कियां ठीक है, लड़कियां के बजाय आप तालिबा कहिए, तालिबा या तालिबा, स्टूडेंट्स कहिए। तालिबा, 8 तालिबा इंडोनेशिया से हैं। फी फसलिना खमसुन तालिबातिन मिन अस्सीनी व अर्बअतु तालिबातिन मिन अल अर्बअ याबान तालिबातिन मिनल याबानी। व अर्बअ तालिबातिन मिन अल याबान व थमानी तालिबातिन मिन इंडोनेशिया। जी लैला, वफी फसलिना थलाथु तालिबातिन मिन अल हिंद वसित्तु तालिबाति मिन अल फिलिपीन वसबअतु तालिबाति मिन वसबअ तुर्किया, तालिबात। जी सबअ तालिबाति मिन तुर्किया। हमारी क्लास में 3 लड़कियां हिंदुस्तान से और 6 लड़कियां फिलीपीन से और 7 लड़कियां तुर्की से हैं। लड़कियां मत कहिए, तालिबा कहिए। सॉरी सॉरी, तालिबा, तालिबा। सलमा, कम उख्तल लकी या लैला, जी ए लैला, तुम्हारी कितनी बहनें हैं? जी लैला, ली सलासु अखवातिन, उसमें ली मेरी, ली का मतलब माइन, मेरी। मेरी 3 बहनें हैं, जी मेरी 3 बहनें हैं। सलमा, वकम अखा अखा लुकी, अखन लकी। अखन लकी, उसमें तुम्हारे कितने भाई हैं? ली, उसमें नहीं, सीधा कितनी रकम अखन लगा, और कितनी, उसमें किसका तर्जमा कर रहे हैं आप? जी, और कितने भाई हैं? जी तुम्हारे वकम अखन कितने भाई, कितने भाई हैं, वकम अखन लकी, और तुम्हारे कितने भाई हैं? कितने भाई हैं? ली खमसतु इखवती, इखवतिन, 5 भाई हैं मेरे, जी मेरे 5 भाई हैं। मेरे 5 भाई हैं। सलमा, लकी सलासु अखवातिन व खमसतु इखवतिन, 3 बहनें और 5 भाई हैं। जी लैला, नाम, हाँ, वकम अखन व अख व तल उख्तन, अखन व व उख्तन। उख्तल लकी, और तुम्हारे भाई और बहनें कितने हैं? सलमा,
لی اربعۃ اخوۃ و اربعۃ اخوات. باؤ اخوات. اخوات 4 بہنیں ہیں اور چار بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں. لیلا لی زمیلۃ اسمہا ختیجۃ. میری کلاس میٹ، اس میں میری کلاس میٹ ختیجہ ہے. لہا میری ثمانیت، ایک کلاس میٹ ہے جس کا نام ختیجہ ہے. میری کلاس میٹ ہے جس کا نام ختیجہ ہے. لہا ثمانیت اخوۃ و ثمانی اخوات. اس میں 8 بھائی ہیں اور 8 بہنیں ہیں. یہ 8 بھائی ہیں اور 8 بہنیں ہیں. چلیے بہت اچھا ماشاءاللہ. جی عامر بھائی آپ پڑھیے آگے. ایکسرسائز نمبر 1 ہے، ترجمہ کے ساتھ پڑھتے جائیے. جی عامر بھائی مائک میوٹ ہے آپ کا. السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم السلام. جی پڑھیے عامر بھائی. میری آواز نہیں آ رہی ہے حضرت؟ اب آ رہی ہے آواز، پڑھیے. ٹھیک ہے. اقرا وکتب. ثلاث طالبات، 3 اسٹوڈینٹس، 3 اسٹوڈینٹس. 7 طالبات، 7 اسٹوڈینٹس، 7 فیمیل اسٹوڈینٹس. جی 4 طالبات، 4 فیمیل اسٹوڈینٹس. جی 8 طالبات، 8 فیمیل اسٹوڈینٹس. 5 طالبات، 5 فیمیل اسٹوڈینٹس. 9 طالبات، 9 فیمیل اسٹوڈینٹس. 6 طالبات، 6 فیمیل اسٹوڈینٹس. 10 طالبات، 10 فیمیل اسٹوڈینٹس. ویری گڈ، بہت اچھا ماشاءاللہ. چلیے اب آگے پڑھیے. آگے نیچے جو لکھا ہوا ہے آشف بھائی آپ پڑھیے. جی ایکسرسائز نمبر 2 فی بیتنا. اقرا وکتب. ایکسرسائز نمبر 2. فی بیتنا ثلاث غرفۃ. 3 غرف. فی بیتنا 3 غرف. میرے کمرے میں 3 روم ہے. جی ہمارے کمرے فی بیتنا نہ ہے نا تو ہمارے کمرے میں کہیں گے. ہمارے کمرے میں 3 روم ہے. جی فی الجامعہ، فی الجامعۃ 10، فی الجامعۃ، فی الجامعۃ 10 حافلات. جامعہ جامعہ میرے جامعہ میں 10. میرے نہیں، آپ سیدھے جامعہ میں. میرے کے لیے تو وہاں پر یا رہتا تب نا میرے ہوتا، یا ہے نہیں وہاں پر، سیدھے جامعہ میں ترجمہ کریں. جی جامعہ میں 10 کسان ہے. حافلات ہے نا، حافلات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حافلتن کی جمع ہے. آپ نے پڑھا ہے نا حافلات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حافلتن کا مطلب ہوتا ہے بس، اسی کی جمع ہے حافلات. جی جی جی. میرے جامعہ میں 10 بس ہے. میرے نہیں کرنا ہے ترجمہ. آپ کو میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ میرے کا ترجمہ اسی وقت ہوگا جبکہ یا لگی ہو تب میرا ہوگا، یا نہیں لگی ہوئی ہے تو کہاں سے ہوگا میرا؟ فی میں حضرت صرف میں پڑھا جائے گا. فی الجامعۃ جامعہ میں. اچھا یا نہیں پڑھے نا. فی الجامعۃ، فی الجامعۃ 10 حافلات. جی جامعہ میں 10 بس ہے. جی آگے ٹھیک ہے. فی هذه المدرسة 8 فی هذه فی هذه المدرسة جی
ثمانية مدرسات ثماني مدرسات. ثماني مدرسات یہ جی مدرسے میں ایک اس مدرسے میں اس مدرسے میں 8 اس مدرسے میں 8 معلمہ ہے ویری گڈ. جی عباس له 7 بنات عباس عباس له 7 بنات. عباس له 7 بنات کیا ترجمہ کریں گے؟ عباس تم عباس نام ہے، عباس کا کوئی معنی نہیں ہے، اتنا سمجھ لیجیے. اور لہو کا کیا مطلب ہوتا ہے، بنات کا کیا مطلب ہوتا ہے، سبعون کا کیا مطلب ہوتا ہے، سب آپ کو پتا ہے. جی اس کے تین اس کے 7 بہنیں ہیں. بنات کا مطلب بہنیں ہوتا ہے. اس کے 7 اگر بنتن کی جمع ہے بنات تو بہنیں کیسے ہوگا؟ بھائی ہے. بھائی بنتن کی جمع بنات ہے، بھائی کیسے ہو جائے گا؟ ایک لفظ اتنی مرتبہ آپ لوگوں کے پاس آتا ہے پھر بھی آپ اس کو میننگ یاد نہیں. اتنا کامن ورڈ ہے اور اتنا آنے والا ورڈ ہے. بنتن کا مطلب بیٹی، لڑکی ہوتا ہے. بالکل وہ جو ڈے 1 سے جو ورڈ آ رہا ہو پہلے صفحہ سے، اس میں اگر مسٹیک کیجیے گا تو یہ اچھی بات تھوڑی ہے. چلیے فی بیتنا 9 اس کا پورا ترجمہ کیجیے نا، پہلے پورا ترجمہ کمپلیٹ کیجیے نا اس کو. عباس له 7 بنات اس کے جی 7 بیٹیاں ہیں. جی ویری گڈ. آگے فی بیتنا 9 دجاجات جی ٹھیک ہے. گھر میں 7 فی بیتنا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہمارے جی گھر میں ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں 7 سائیکل ہے. دجاجتن کا مطلب دجاجات ہے، وہ دراجات نہیں ہے. دراجہ کا مطلب سائیکل ہوتا ہے، دجاجتن کا مطلب مرغی ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہے. مرغی ہے، ہمارے گھر میں 7 مرغی ہے. پھر جامعات 7 نہیں ہے، وہ تسعو ہے تو 7 کیسے ہوگا؟ 9 جی 9 مرغی ہے. پھر 9 جامعات مرغیاں ہیں. 9 مرغیاں ہیں. پھر جامعات 5 کلیات فل کیا پڑھا آپ نے؟ فل پھر جامعات 5 کلیات کلیات. جی وہ دکھ رہا. پھر جامعات 5 کلیات جی جامعہ میں 5 بلی ہے. کلیات کا مطلب ہوتا ہے کالج. آپ پڑھ چکے ہیں کلیتن کی جمع کالج، کلیتن کی جمع کلیات معنی کالج. تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ جامعہ میں 5 کالج ہیں. جی چلیے آگے. فی المستشفى 10 طبیبات و 4 ممرضات جی ہاسپٹل میں 10 ڈاکٹر ہے اور 5 نرس ہے. اربعو ہے، اربعو کا مطلب 4 ہوتا ہے. اور 4 نرس ہے. جی خالد له 3 ابناء و 4 بنات جی. اس کے پاس خالد خالد کے پاس 4 بیٹے ہیں.
خالد کے پاس 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں. لی خمسۃ اخوۃ و ستۃ اخوات. جی میرے پاس 5 بیٹی ہے اور 6 بیٹے ہیں. میرے پاس میرے پاس 5 بیٹے ہیں اور 6 بیٹی ہیں. خمسۃ اخوۃ، اخوۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اخوۃ اخوۃ کا مطلب اخن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی، اخن بھائی. اور تو اخوۃ کا کیا مطلب ہوگا؟ اچھا، میرے پاس 5 بہنیں اور 5 بھائی تھی. بھائی اخوۃ پہلے ہے تو آپ پہلے اس کا ترجمہ بہن کیسے کر رہے ہیں؟ پہلے وہ پڑھنا ہے. میرے پاس اخوۃ پہلے ہے نا، اخوۃ کا مطلب بھائی ہوتا ہے. میرے پاس 5 بھائی اور 6 بہنیں ہیں. جی چلیے اس کے آگے آپ پڑھیے. طلحہ بھائی آپ پڑھیے. دیکھیے سبق جو کمپلیٹ میں کرواتا ہوں وہ آپ ہی لوگوں سے کرواتا ہوں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسٹوڈینٹس کی انوالومنٹ 70% ہوتی ہے اور ٹیچرس کی انوالومنٹ کتنی ہوتی ہے؟ 30% ہوتی ہے. تو اس کا میں پریکٹیکلی کرواتا بھی ہوں، اس لیے میں سارے ایکسرسائزز سارا کچھ آپ سے پڑھواتا ہوں تاکہ آپ کو ترجمہ کرنے کی ایبلٹی آئے کہ ترجمہ کیسے کرتے ہیں، ٹرانسلیشن کیسے کریں گے. چلیے جی طلحہ بھائی. جی 10 نمبر سے پڑھنا ہے نا مولانا؟ اسٹارٹنگ سے ہاں جی ہاں 10 نمبر سے ہی 10 نمبر سے ہی پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی هذا الكتاب عشرۃ الدرس فی هذا الكتاب جی فی هذا الكتاب عشرۃ درس. جی ہاں عشرۃ درسین نہیں ہے، وہ درسن کی جمع ہے. وہ پڑھیے ٹھیک سے کیا لکھا ہوا ہے. دروس. جی درسن کی جمع آتی ہے دروس، دروس. لیسنس. جی جی پڑھیے. یہ کتاب میں 10 سبق ہیں. جی اس کتاب میں 10 اسباق ہیں. چلیے آگے. ہاں ٹھیک ہے نمبر 11 لنا اربعۃ اعمام. لنا اربعۃ، میں نے کیا قاعدہ بتاتے ہوئے میں نے کیا کہا تھا کہ معدود کے نیچے کیا پڑھیں گے؟ زیر. تو آپ زبر پیش کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جی اعمامی. تو پھر ایک ہی زیر کیوں پڑھ رہے ہیں جب الف لام نہیں ہے تو؟ جی 2 زیر آئے گا اعمامی. یہ چیزیں تو ہم کئی مرتبہ ریپیٹ کر چکے ہیں نا، تو بار بار ہم یاد دلانے کی ضرورت پڑے گی تو اچھی بات نہیں ہے. جی جی وخمس عمات. پڑھیے اس کو اسٹارٹنگ سے لنا سے. لنا اربعۃ اعمام وخمس عمات. جی ترجمہ. جی اعمام. الحمدللہ. اعمام کا کیا مطلب ہے؟ کئی مرتبہ آ چکا ہے. عمن کی جمع اعمام، اس کا مطلب ہوتا ہے چچا. چچا. جی ہاں. میرے چچا کے پاس. ٹھیک سے ترجمہ کیجیے. جی لنا ہے، لنا کا کیا مطلب ہوگا؟ لنا کا جی ابھی بتا. جی جی میں کئی مرتبہ آ چکا ہے، لی آ چکا ہے، لنا آ چکا ہے، کئی مرتبہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. کیا مطلب ہوگا؟ لی کا تو مطلب میرا ہوگا. لنا
جی جی مولانا طلحہ صاحب کیا ہوا؟ جی دیکھ رہے ہیں، یاد نہیں آ رہا. لنا کا مطلب ہمارا. ابھی تو انہوں نے پڑھا ہے عاشق بھائی نے کئی مرتبہ، اس سے پہلے عمیر بھائی نے پڑھا، راج محمد بھائی نے پڑھا. ہاں. جی ہمارا. جی جی. لنا ہمارا، ہمارے. جی. ہمارے چچا، ہمارے چچا ہمارے چچا ہے وہ. ہمارے 4 چچا ہیں اور 5 خمسین پھوپھیاں ہیں. اور 4 کتنا 5 ٹائم پھوپھیاں لگائیے ہیں. گا آپ بتائیے. الفاظ جب اتنی مرتبہ آ چکی. چلیے آگے پڑھیے. ہمارے 4 چچا ہیں اور 5 پھوپھیاں ہیں. نمبر 12. تو فی بلدی، جی فی بلدی خمس جامعات. یس فی بلدی 5 جامعات. بلدی کا کیا مطلب آئے گا؟ بلدی کا مطلب سٹی، شہر. فی شہر. بلدی جی. جی اس شہر میں 5 جامعات ہیں، 5 مدرسے ہیں. جی نہیں، 5 یونیورسٹیاں ہیں. 5 جی یونیورسٹی سے. جی نمبر 13. فی ذالک الدرس 8 کلمات جدیدۃ. فی ذلک الدرس 8 کلمات جدیدۃ. جدید. جی. جی آگے پڑھیے. اس کلاس میں وہ، اس کلاس میں نہیں، درس کا مطلب کلاس کہاں سے پڑھ لیا آپ نے بتائیے. اس سبق میں وہ، اس سبق میں. اس سبق میں وہ. ذالکہ ہے نا. جی اس سبق میں وہ تیسری نئی کلمات ہیں. تیسری کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کہاں گھوم رہے ہیں آپ؟ سمانی ہے. سمانی کا مطلب 8 ہوتا ہے. ثلاثہ 3 ہوتا ہے نا. اس سبق میں وہ 8 کلمات نئے ہیں. اس سبق میں 8 نئے کلمات ہیں. جی جی. نمبر 14. یس آگے. عندی جی ثلاث مجلات. مجلات. جی جی. میرے پاس 3 مجلات کا کیا معنی ہے؟ مجلتن کی جمع مجلات، میگزین کو کہتے ہیں. میگزین. میرے پاس 3 میگزینز ہے. یس چلیے. جی. مزید تھوڑا توجہ دیجیے، دھیان دیجیے طلبہ بھائی. جی 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 اس کے بعد. جی. نمبر 1. جی اس کے بعد آپ پڑھیے شیخ عمران بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کم اخلت. جی تیرے بھائی کتنے ہیں؟ جی تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ کم اختن لک. کتنے بہنیں ہیں؟ کم اختن لک. اختن لک. اختن پڑھیں گے. کم اختن. کم اس کا اختن. آنسر دینا ہے. آنسر کیسے دیں گے آپ؟ اس کا آنسر کیسے دیں گے؟ کتنے بہنیں ہیں؟ آنسر آپ نے دینا ہے، دیکھیے آپ سامنے بین القوسین جو بریکٹ ہے نا، بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں نمبرز لکھے ہوئے ہیں. 6 لکھے ہوئے ہیں، کہیں پہ 5 لکھے ہوئے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ 6 4 لکھے ہوئے ہیں. تو جتنے نمبرز لکھے ہوئے ہیں نا،
آپ کو ان نمبرز کے اعتبار سے آنسر دینا. فور ایگزامپل پہلے میں 6 ہے تو آپ نے آنسر دینا ہے کہ کم اخن لک لی کے ذریعے سے لی ستۃ اخوتن، اس طرح سے. سمجھ میں آیا؟ جی. چلیے ٹرائی کیجیے. پہن لو. کم اختن لک اختی جی. کم اخن لکا ہے، کم اخن لکا، تمہارے کتنے بھائی ہیں. اب اس کا آنسر پہلے آپ کو دینا ہے. تو اس کا آنسر کیسے دیں گے آپ؟ میں نے ابھی بتایا کہ جب سیکنڈ پرسن سے کوشچن کیا جاتا ہے، یعنی حاضر سے جب کوشچن ہوتا ہے تو اس کا آنسر جو آتا ہے نا، اس کا آنسر واحد متکلم سے آتا ہے. تو لکا کا آنسر لی سے ہوگا. اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں. جی. جی تو آپ لی سے دیجیے. لی اخن نہیں، آپ نے عدد معدود کو لگتا ہے ابھی سمجھا نہیں. آپ پچھلے کلاس کی ریکارڈنگ سنیے گا اچھے سے. چلیے اس کو جی. پڑھیے. عمیر بھائی، عمیر بھائی پڑھیے، سنیے گا. عمران بھائی. کم اخن لک لی ستۃ اخوات اخوت. پھر سے پڑھیے. کیا کم پڑھا آپ نے؟ کم اخن لک لی جی. ستۃ اخوات. لی ستۃ اخوۃ. جی. کم اختن لک لی خمس اخوات. پورا آنسر دینا، کمپلیٹ آنسر. لی لی ست اخوات. جی لی ست اخوات. آپ سب کی ریزننگ کرتے بھی جائیے. کہاں پر آپ کیا کیسے یوز کر رہے ہیں سب کو سمجھائیے، ایکسپلین کیجیے. جی پہلے آنسر میں لی ستۃ اخوت، میرے 6 بھائی ہیں. یہ عدد نہیں، جو معدود ہے وہ مذکر ہے تو اس لیے عدد مؤنث ہے ستۃ. جی سمجھ میں آ رہا ہے سیکنڈ سب کو؟ یہ سمجھائیں گے. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو آبجیکشن لگائیے کہ سمجھ میں نہیں آیا. میں یہیں پہ سن رہا ہوں. جی. سیکنڈ آنسر میں لی خمسۃ اخوات، میرے 5 اور بہنیں پھر ہیں. سے بولیے کیا کہا آپ نے؟ لی خمس اخوات، معدود جی مؤنث ہے تو کیجیے. عدد مذکر ہے. کم بقرۃ فی الحقل، تمہاری کم بقرۃن کہیں گے نا. کم کے بعد جو ورڈ آئے گا اس کے بارے میں کیا بتایا تھا میں نے؟ منصوب ہے. منصوب آئے گا اور سنگولر آئے گا، مفرد آئے گا، یہ بتایا تھا میں نے. جی. کم بقرۃ فی الحقل 10 بقرات، میرے کھیت میں 10 گائے ہے. کم طالبۃ جدیدۃ فی الفصل، فی الفصل 9 طالبات جدیدات. کم حافلۃ فی نہیں، کم طبیبۃ فی مستشفى الولادہ، فی مستشفى الولادہ 8 طبیبات. فی مستشفى الولادہ. فی مستشفى الولادہ 8 طبیبات. جی. کم حافلۃ فی الجامعۃ، فی الجامعۃ 6 حافلات. کم ابن لک لی 3 ابناء. کم بنتا لک لی 8 بنات. کم جامعۃ فی بلدک، فی بلدی 3 جامعات. کم کتابا عندک عندی 8 کتاب. جی.
ठीक है میرے پاس 8 کتاب ہیں. جی یہ صفحہ لاسٹ والا پھر سے پڑھوائیے اگر ایک بار. ہاں لاسٹ پھر سے پڑھیے کم کتابا عندک عندی جی 8 کتاب سوری کتابین کیسے صحیح ہوگا کتب جی بتائیے انہوں نے سب صحیح پڑھا ہے کہیں مسٹیک کیا ہے انہوں نے صحیح ہے حضرت. چلیے سب کو سمجھ میں آیا چلیے راج محمد بھائی اس کو پھر سے پڑھیے آپ کم اخل لکا اخن نہیں ہوگا اخن ہوگا اخل جی کم اخل لکا تمہارے کتنے بھائی ہیں جی اخلی لی کو پہلے لانا ہے سب سے پہلے اور آنسر آپ پچھلے دیکھیے پچھلے جتنے بھی اگزامپلس آئے ہیں سب میں عدد معدود کا کیسے یوز کیا گیا ہے آپ کے سامنے پیٹرن بھی ہے فور ایگزامپل آپ اسی پیج میں دیکھیے سب سے اسٹارٹنگ میں دوسرے نمبر پہ دیکھیے کیا ہے لنا اربعۃ اعمام وہاں پر اگر لنا کو ہٹا کر کے لی لکھیے تو کیا ہوگا لی اربعۃ اعمام تو دیکھیے عدد معدود کو کیسے یوز کیا گیا ہے ایسے یہاں پر بھی آپ نے اخن کی جمع اخوتن یوز کرنا ہے اور جتنا عدد ہے 6 ستتن آتا ہے اس کے لیے اس کو یوز کرنا ہے اسی طرح سے جس طرح سے آپ کو بتایا گیا اور جس طرح سے آپ نے پڑھا ہے چلیے ٹرائی کیجیے لی اخوتن سبعتن لی اخوتن اخوت سبعتن میرے 7 بھائی ہیں بتائیے پہلے عدد آتا ہے یا پہلے معدود آتا ہے عدد آتا ہے پہلے تو عدد کو پہلے لائیے نا آپ تو معدود کو پہلے لا رہے ہیں نمبرز جو بریکٹ میں لیفٹ سائڈ میں لکھا ہوا اس نمبرز کو لکھنا ہے اس نمبرز کو بتانا ہے اچھا اچھا ست اچھا جی کیسے بتائیں گے لی ستو لی ستتو جی ٹھیک ہے اخن کی جمع اخوتن آتی ہے لی ستتو جی لی اخوتن ستتو اخوتن اخوتن کیسا ہوا اخوتن جمع آتی ہے حمزہ کے نیچے زیر ہوتا ہے زبر اوپر نہیں اخوتن جی تو لی کیسے پڑھیں گے ستتو اخوتن جی لی ستتو اخوتن ویری لی گڈ ستتو اخوتن جی چلیے آگے کم اختل لکا جی لی خمسطو کیا مختن لگا لی خمسطی نہیں لی دیکھیے میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ زیر پڑھنے کی ریزن جو ہے نا بہت لیمیٹڈ ہے جی ورنہ مطلب عام طور سے پیش پڑھا جاتا ہے جو ورڈ اسٹارٹ ہوتا ہے تو جی لی ستت لی خمسطو آگے بولیے اس کے بعد اختن کی جمع اخوات آتی ہے میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہر ورڈ کا پلورل جمع آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے اخن کی جمع اخوتن آتی ہے اس کو آپ 10 مرتبہ رٹ لیجئے کہ بھائی اخن کی جمع اخوتن آتی ہے اختن کی جمع اخوات آتی ہے اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو تب آپ کو آسانی ہوگی جی لی خمسطو اخواتن اب بتائیے آپ نے خمسۃ اخواتین جو بنایا ہے کیا یہ صحیح ہے عدد معدود کا جو آپ نے ضابطہ بتایا تھا آپ کو مذکر اور مؤنث لانے والا اس کو آپ فالو کیجئے اخوات مؤنث ہے یا مذکر مؤنث ہے تو ہم عدد کو کیسے لائیں گے اخوات جو ہے یہ مؤنث ہے تو عدد کو ہم اس کے اپوزٹ لائیں گے نا مذکر لیں گے
ہاں تو آپ خمسطو کہہ رہے ہیں، کیا خمسطا صحیح ہوگا؟ تو آپ زبر زیر پیش کے اعتبار سے زبر کو پیش پڑھنے یا پیش کو زبر پڑھنے سے مذکر مؤنث نہیں بدلتا ہے، تا لگانے اور تا ہٹانے سے مذکر مؤنث بدلتا ہے. خمسو اخواتن، جی جی پھر سے پڑھیے اس کو. لی خمسو اخواتن. جی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زبر زیر پیش سے مذکر مؤنث میں فرق نہیں پڑتا ہے، تا جی ہٹانے اور تا لگانے سے فرق پڑتا ہے. چلیے اس کے آگے دو جملہ آپ پڑھیے عامر بھائی. لو جی پڑھیے 3rd نمبر. کم بقرۃ فی الحقل، جی کم بقرۃ فی الحقل. کم بقرۃ فی الحقل، جی کھیت میں کتنی گائیں ہیں. فی الحقل جی اشرو بقرات، جی کھیت میں ٹھیک 10 ہے. گائیں ہیں. جی ٹھیک ہے. کم طالبۃ جدیدۃ فی الفصل، جی کلاس میں کتنی نئی فیمیل اسٹوڈینٹس ہیں. جی فی الفصل 9 طالبات جدیدات، جی کلاس میں 9 نئی فیمیل اسٹوڈینٹس ہیں. جی کم طبیبۃ فی مستشفی الولادہ، فی مستشفى الولادہ. جی فی مستشفی الولادہ. فی جی مستشفی فی مستشفی الولادہ جی 8 طبیبات، جی اسپتال میں 8 نئی ڈاکٹرنیاں ہیں. جی کم حافلۃ فی الجامعات، جی یونیورسٹی میں کتنی بسیں ہیں. فی الجامعات حافلۃ، فی الجامعات حافلۃ، فی الجامعات حافلۃ واحدہ. جی اس کا یہ حضرت کی یہ والا تو تھوڑا کنفیوز ہو رہا. فی الجامعات حافلۃ واحدہ صحیح ہے. کیا لکھا ہوا ہے فی الجامعات؟ 6 لکھا ہوا ہے، ایک تو نہیں ہے نا. آپ نے آنسر وہ بریکٹ میں جو نمبرز ہے اس کے اعتبار سے آپ آنسر دیجیے. فی الجامعات جی فی الجامعات 6 حافلات. جی ست حافلات، حافلۃ مؤنث ہے تو ستو کہیں گے. سوری 6 حافلات. جی کم ابن لک، ابنن نہیں، ابن، لفظ ابن ہے. کم ابن لک، تمہارے جی کتنے بیٹے ہیں. لی 4 ابناء، جی میرے 4 بیٹے ہیں. کم بنت لک، تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں. لی 7 بنات، جی 7 بیٹیاں ہیں. جی کم جامعۃ فی بلدک، جی تمہارے ملک میں کتنی یونیورسٹی، تمہارے شہر میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں. فی بلدی 3 جامعات، جی ہمارے شہر میں 3 یونیورسٹیاں ہیں. کم کتابا عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں. ہندی جی ثمانیت کتب، ہندی ثمانیت کتب، میرے پاس 8 کتابیں ہیں. جی ہندی ثمانیت. کتب. چلیے صحیح ہے، اچھا ماشاء اللہ. اس کے بعد دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایکسرسائز اور ایکٹیویٹی ہے. اس میں دیکھیے آپ کے سامنے نمبرز لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیے لی کے بعد 4 لکھا ہوا ہے. جی اس کے بعد دیکھیے پھر 3 لکھا ہوا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے،
عربی میں ایسے لکھا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے، ریڈ کریں گے، تو ہمیں عربی میں نمبرز بولنا پڑے گا. اگر آپ کہیں گے لی 4 اخوا یا و 3 اخوات تو درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جی. چلیے اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھیے عمیر بھائی. لی اربعۃ اخوۃ لی و اربعۃ ثلاث اخوۃ اخوات. و ثلاث اخوات. اوکے راج محمد بھائی، اس کے بعد والا آپ پڑھیے. جی راج محمد بھائی، جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ دوسرا سینٹینس. محمد سے جی محمد لہو خمس ابناء و ستہ آپ کو پورا رول فالو کرنا ہے عدد معدود کا. خمسو لانا ہے یا خمسطو لانا ہے، یہ غور کر کے آپ نے بنانا ہے. کب خمسو لانا ہے، کب خمسطو لانا ہے، یہ سب تو واضح ہے نا. جی کیا ہوگا، صحیح پڑھیے. محمد لہو خمسۃ جی ابناء و ستۃ اپنا اوپر رہے. میں نے کیا بتایا تھا کہ معدود جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آتا ہے. خمسۃ. معدود کے بارے میں ہم کیا، ہماری انسٹرکشن تھی آپ کے حوالے سے، آپ لوگوں کے لیے کیا بتایا تھا میں نے، بتائیے. اس کے نیچے زیر آتا ہے. جی تو اس کو فالو کیجیے آپ. خمسطین. عدد کے نیچے زیر نہیں آتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا. زیر آتا ہے معدود، یعنی عدد کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے اس کے نیچے. محمد لہو خمسۃ. ہم سطح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی عدد. اچھا آپ یہ بتائیے راج محمد بھائی کہ عدد کس کو کہتے ہیں اور معدود کس کو کہتے ہیں؟ عدد مضاف کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے مضاف کو کہتے ہیں، لیکن وہ کون عدد، اس میں سے بتائیے آپ جو لی کے بعد جو اس میں سے کون عدد ہے کون معدود ہے، بتائیے. آئیڈینٹیفائی کیجئے. یہ اوپر کا لی، وہ فرسٹ کا. جی جی ہاں، اس میں معدود کیا ہے اور عدد کیا ہے، بتائیے. یہ اخوت تو جو ہے عدد ہے. آپ نے سمجھا نہیں پھر تو. دیکھیے عدد ہم 1000 بار کہہ چکے کہ عدد نمبرز کو کہتے ہیں. نمبر جس میں اخوہ ہے، بتائیے. جی عدد نمبر. جی عدد تو نمبرز کو عدد کہیں گے. اچھا اور معدود کا مطلب ہم جس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ معدود ہوا. اچھا. تو ہم نے کیا انسٹرکشن دیا آپ کو کہ جو معدود ہوگا وہ آلویز، ہمیشہ وہ کیا ہوگا، وہ مضاف الیہ ہوگا. یعنی عدد کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا اور اس کے نیچے زیر پڑا جائے گا ان کیس اگر اس کے الف لام اس پر نہ ہو. اچھا. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ لی اخوت لی اربعۃ ٹھیک ہے، اخوت. پھر اخوتو آپ پڑھ رہے ہیں. جب یہ مضاف الیہ ہے، معدود جی مضاف اخوتی. الیہ ہے. لی اربعۃ اخوتی. اخوتی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب الف لام نہیں ہے تو تنوین پڑھیں گے. وی ہیو ٹو ریڈ تنوین if there is no alif and lam. اخوتن. تنوین بھی اگر پڑھیں گے تو دو زیر والی تنوین پڑھیں گے نا. مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتا ہے، تو زیر آنے کا مطلب یہ کہ اگر تنوین نہیں ہوگی تو دو زیر پڑھیں گے، الف لام نہیں ہوگا تو دو زیر پڑھیں گے. جی تو کیسے پڑھیں گے؟ لی اربعۃ اخوتن.
لی ارباتو اخوتن اخوتن، جی ایسے ہی پڑھیں گے، سمپل ہے. چلیے آگے. وثلاثۃ اخوات. وثلاثۃ اخوات. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی عدد کو آپ نے مؤنث کب لانا ہے اور مذکر کب لانا ہے. یہ معلوم ہے نا آپ کو، مذکر کب لانا ہے، مؤنث کب لانا ہے عدد کو. ہاں، کب لانا ہے مؤنث؟ جب اس کا عدد مذکر ہے تو بعد میں مؤنث لانا ہے. عدد مذکر نہیں، معدود مذکر ہوگا نا. عدد تو نمبرز کو کہیں گے، ہمیشہ یاد رکھیے گا. جو فرسٹ آتا ہے نا وہ عدد ہوتا ہے، سیکنڈ نمبر کو جو ہوگا وہ معدود ہوگا. اچھا، تو ہم کو سیکنڈ نمبر والا ورڈ دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ مذکر یا مؤنث ہے. اچھا. اس کی اپوزٹ لائیں گے. تو آپ کیا کہیں گے یہاں پر اوپر والے جملے میں؟ وثلاث اخوات. جی وثلاث اخواتن، یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. چلیے آگے. آگے جو ہے مسٹیک نہیں کیجیے گا اس حوالے سے. چلیے دوسرا سینٹینس بنائیے راج محمد بھائی. محمد لہ جی خمسۃ ٹھیک ہے. ابناء. ابناؤ آپ نے پڑھ دیا، سیم مسٹیک. ابنائی. اوپر آپ نے اخوتین پڑھا، یہاں پہ ابناؤ کیسے پڑھ دیا آپ نے؟ ابنائن. جی سیم انسٹرکشن آپ کے لیے رہے گا، جو اوپر ہے وہ وہی سیم ایسے پڑھنا ہے یہاں پہ. جی. وثمانیۃ بنات. وسما، نیت بنات. یہاں پہ آپ مذکر مؤنث کی غلطی پھر سے کر رہے ہیں. بنات مؤنث ہے یا مذکر؟ وثمانیۃ بنات. بنات مؤنث ہے یا مذکر، مجھے یہ بتائیے آپ. مونس ہے. تو پھر آپ سمان کا جو عدد ہے اس کو مذکر لائیے نا، تا ہٹائیے اس میں سے. وثمانی. جی وسمانی، بس ٹھیک ہے. وسمانی بناتن. اچھا. جی وثمانی بنات. جی اس کے آگے پڑھیے. عندی عشرہ کتب. کتب مذکر ہے یا مؤنث، اس کے حساب سے آپ نے عدد کو مذکر مؤنث لانا ہے. عندی عشرہ کتبن. کتبن. کتبن کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ کتبن. سیم ایک چیز ہے بھائی، ہم نے ابھی بتایا آپ کو کہ معدود ہمیشہ ہمیشہ اس کے نیچے دو زیر آئے گا ہمیشہ. بس کچھ ایکسیپشنز ہم نے اس دن بتا دیے تھے، وزن پیٹرن بتا دیا تھا، فاعل اور افاعل وغیرہ کا بتا دیا تھا ہم نے، ورنہ کتبن. ہمیشہ وہ. جی کتبین پڑھیں گے. اب اس سے پہلے آپ کتبن عدد جو لا رہے ہیں وہ کیا عدد ہے؟ نمبرز کیا اس سے پہلے 10 ہے، تو 10 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ. عشرہ کہتے ہیں. تو عشرۃ عشرہ کہیں گے نا کتبن. پورا ٹھیک سے. عشرۃ. جی عشرۃ کتبن. عشرۃ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ عشرۃ کتبن. جی میں نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ ورڈ جو اسٹارٹ ہوگا تو اس سے پہلے اگر کوئی دوسرا یعنی پی اعلیٰ وغیرہ نہیں ہے تو پیش ہی پڑھیں گے ہمیشہ. تو عشرۃ پڑھنے کی ضرورت نہیں، عشرۃ پڑھیں گے پیش. عشرۃ کتبن. جی وثمانی مجلات. وسمانی مجلات. مجلات، ٹھیک ہے مجلات. 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 جی فی چلیے المستشفى. چلیے ٹھیک ہے. اس کے آگے آپ پڑھیے عاشق بھائی. جی عاشق بھائی. فی المستشفى جی فی المستشفى ثمانی 9 لکھا ہوا ہے، وہ 9 کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ تسع. جی فی ٹھیک ہے. پھر المستشفى مستشفى تسع طبیبات. جی 9 طبیبات. جی و
वसित्तु मुमर्रिज़ातिन। वसित्तु मुमर्रिज़ातिन, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। उसके बाद पांचवा, चलिए यहाँ से आप लोग जो है ना खुद से इसको पढ़ करके हल करके लाइएगा, बना करके लाइएगा कि क्या करेक्ट होना। वो जो आदद मादूद का जो ज़ाब्ता हमने बताया आपको, वो तमाम रूल को, इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से फॉलो करके उसको इम्प्लीमेंट करके आप लाइएगा, ठीक है। सेम मिस्टेक्स जो है नहीं होना चाहिए। एक मरतबा हो गया, उसके बाद आप उसकी रेपिटेशन यानी सेम मिस्टेक को आप रिपीट मत कीजिए। एक दो मरतबा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अहम चीज जो है वो ये कि वर्ड, हर वर्ड मुफरद सिंगुलर वर्ड की जमा आपको मालूम होना चाहिए, प्लूरल आपको याद होनी चाहिए। इसमें क्या आदत मादूद में प्लूरल याद होना जरूरी है। अगर प्लूरल याद नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, प्लूरल याद होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि यहाँ पे हमें सिंगुलर यूज करना है या प्लूरल, सॉरी यहाँ पर हमें मुज़क्कर यूज करना है या मुअन्नस यूज करना है, यानी मादूद के अकॉर्डिंग, मादूद के अकॉर्डिंग आपने वर्ड लाना है। और ये भी बात हमने बताई आपको कि मुज़क्कर मुअन्नस लाने में हम हमेशा मादूद को देखेंगे कि भाई मादूद का जो मादूद जो वर्ड है वो मुअन्नस है या मुज़क्कर, वो जैसा भी होगा उसकी अपोजिट हमने आदत को लाना है। एक और अहम चीज, बहुत अहम ये है कि भाई आपको ये ध्यान में रखना है कि आदत कौन है और मादूद कौन है। हम उमूमन क्या होता है कि हम यही भूल जाते हैं कि भाई आदत क्या मादूद क्या। जो पहले होगा ना, जो नंबर्स होता है उसको आदत कहते हैं, और जिसको हम काउंट कर रहे हैं वो क्या होता है, मादूद होता है। ये बुनियादी चीजें इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप गुज़श्ता लेसन्स को सुन सकते हैं यूट्यूब पर लिंक के जरिए से, तो उससे भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। ये हजरत करके लाएंगे आप लोग। हजरत ये क्वेश्चन, ये मोहम्मद लहू और मोहम्मद लहू, ये कब मोहम्मद यूज करेंगे तो मोहम्मद यूज करेंगे? सॉरी, क्या कह रहे हैं? ये जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला है जो, इसमें ये मोहम्मद लहू पढ़ेंगे, इसमें मोहम्मद लहू पढ़ेंगे? मुहम्मदुन लहू, मुहम्मदुन लहू, अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, अब हमारी दोनों ये दो ही किताब भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये किताब भी जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके जो वो चल रही है वो किताब तालीमुल इस्लाम, वो भी इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगी। दोनों साथ साथ ही खत्म हो जाएगी। इसका रिवीजन करा करके फिर इंशाल्लाह हम अगली किताब शुरू करेंगे। इसका टेस्ट भी होगा, और टेस्ट में आपको पास भी करना पड़े, नंबर्स भी लाने पड़ेंगे। एक हफ्ता की तैयारी हम कराएंगे रिवीजन, इसके बाद टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद फिर हम अगली किताब शुरू करेंगे, ठीक है। ओके जी। ओके, चलिए, और दूसरी क्लास का वक्त हो रहा है। जी, कोई सवाल आपका हो तो पूछ लीजिए क्विकली, जब तक मौलाना आ रहे हैं। जी, ये एक छोटा सवाल था। जी अब जी ये अदद आप, ये है ना वाहिद से अशरा तक जो है, अब जैसे नॉर्मल जो जी जी। काउंटिंग है वो काउंटिंग ही इसमें करना है, या फिर वो मादूद के हिसाब से इसे ये लेके आना है? नहीं, अभी तो बस आप 3 से 10 तक का जो रूल आपको बताया गया ना, अभी बस उसी को रखिए। 11 से 12 रखो तो बाद में आएगा। नहीं, अभी वो जो 1 से 10 3 तक से ही बोला। 10 तक में क्या है, हाँ 1 से 10 तक में क्या है ना, आपको नॉर्मल गिनती में तो आपको जो याद है वैसे लाएंगे, वाहिद, इस्नान, सलास, अरबा, खम्सा, ये। लेकिन जब आप काउंट करेंगे किसी को तो फिर आपको मादूद के अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा। अच्छा, मादूद के हिसाब से उसे लाना पड़ेगा। हाँ, जब आप काउंट कर रहे हैं तब, यानी किसी चीज को आप काउंट करवा रहे हैं तब। अदरवाइज जो है आपको जरूरत नहीं है। जैसे आपको सिर्फ नॉर्मल गिनती आपको यूज करना है, वाहिद, इस्नान, सलास, ऐसे ही कहेंगे। समझ गए? जी जी। चलिए, हजरत और एक बात ये बोले जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी जी हजरत, कि जी जहाँ जी जी जैसे अलिफ लाम नहीं लगेगा, कि ये सब नहीं आएगा, हिंदी के बारे में बोले ऊपर, तो जी जी। वहाँ पे क्या नहीं लाना है? जी हजरत। एक मिनट, नहीं समझ रहा हूँ, फिर से। जी अभी बता रहे थे कि फी, अला, लाम, अलिफ, ये अगर नहीं जी आएगा, जी जैसे हिंदी, हिंदी आया, तो यहाँ पे जी। क्या लाने के लिए नहीं बोले? नहीं, मैंने ये कहा था कि
کسی بھی جو فی اور علا وغیرہ جو حروف جار آپ نے پڑھا ہے نا، وہ اگر جی کسی جی ورڈ پہ داخل ہوگا تب تو وہاں پر مجرور پڑھیں گے اس کو، لیکن اگر وہ جی داخل نہیں ہے تو اس کو پیشی پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ جو خمسطہ پڑھ رہے تھے، اسٹارٹ ہو رہا تھا خمسطہ پڑھ رہے تھے، تو خمسطہ نہیں پڑھنا ہے، خمسطی نہیں پڑھنا اس کو. سے یہاں پہ 5 نمبر میں عندی اربعۃ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اربعۃ، عندی وہ تو اربعین. معدود کے اعتبار سے رہے گا نا. معدود آپ کا اگر ایسا ہے جو کہ جی مؤنث ہے تو پھر آپ سوری جو مذکر ہے تو آپ اربعۃ پڑھیں گے. جیسے وہ کہنا کہ میرے پاس 4 کتابیں ہیں تو عندی اربعۃ کتب، تو اربعۃ پڑھیں گے. اور اگر مؤنث رہے گا جیسے کہ مثال کے طور پر میرے پاس 4 نوٹ بکس ہیں تو کہیں گے عندی اربع کراسات یا کراریس. سمجھ میں آیا؟ جی مولانا مؤنث رہے گا تو مذکر پڑھیں گے، مذکر رہے گا تو مؤنث پڑھا جائے گا. ہاں جو معدود ہے نا، معدود اگر مؤنث ہے تو جی عدد کو مذکر لائیں گے، ہاں اور معدود اگر مذکر ہے تو عدد کو مؤنث لائیں گے. ایگزامپلس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، عدد اگر مذکر ہے تو معدود مؤنث لائیں گے. معدود کے اعتبار سے عدد لائیں گے. معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کو مذکر لائیں گے. ہم نے کیا جی کہا کہ معدود کے اکارڈنگ لانا ہے، عدد کے اکارڈنگ کچھ نہیں ہوتا ہے، معدود کے اکارڈنگ سب کچھ ہوتا ہے. جیسا معدود رہے گا اس اعتبار سے ہمیں عدد لانا ہے. ٹھیک ہے، یہ قمیص جی کیا کہہ رہے ہیں؟ قمیصن کا جمع قمصان ہے تو یہ مذکر ہے نا. ہاں مذکر ہے. جی تو یہاں پہ عندی اربعۃ لا سکتے ہیں نا. جی ایسی بات ہے، لائیں گے یہ عدد کو مؤنث ہی لائیں گے. جب وہ معدود جو ہوگا وہ مذکر ہوگا تو عدد میں ہم مؤنث یوز کریں گے. عندی اربعۃ قمصان کہیں گے. جی ٹھیک ہے، جی چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم. لیٹ ہو جا رہا ہوں مستی کرنے